میں سید مفیز اپنے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کل ایک اور حادثے کے نتیجے میں کورنگی ویٹا چورنگی پر ڈمپر نے نوجوان کو کچل دیا۔ اس کا سر ٹائر و تلے کچلے جانے کی وجہ سے بھیجا باہر آ چکا تھا۔ حالانکہ حکومت سندھ کے تازہ ترین احکامات کے مطابق کہ جس میں لائسنس یا ہیلمٹ نہ ہونے پر غریب شخص کی موٹر سائیکل ضبط کرنے کے احکامات دیے گئے تھے، اس غریب نوجوان نے تو اس فرمان شاہی کے مطابق ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا، مگر قاتل ڈمپر نے اس ہیلمٹ کے اندر موجود نوجوان کے سر کو ہی اپنے ٹائروں تلے کچل دیا۔ ابھی اس واقعے کا غم بھی ہلکا نہیں ہوا تھا کہ پاور ہاؤس چورنگی پر پھر ایک اور خبر نے پریشان کر دیا کہ ایک ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو رون دیا، جس کے بعد وہاں موجود مشتعل افراد نے اس ڈمپر کو آگ لگا دی۔ ابھی یہ آگ بجھی بھی نہیں تھی کہ ایک اور نابالغ یعنی کم عمر ڈمپر ڈرائیور نے دو موٹر سائیکل سواروں کو اپنے ڈمپر کے نیچے رون دیا۔ جب لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی رفتار بڑھا دی، جس کے بعد ناگن چورنگی سے 2 منٹ کی چورنگی تک لوگوں میں غصہ اور اشتعال پھیل گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رات گئے تک 5 سے 11 ڈمپروں کے جلائے جانے کی اطلاعات موصول ہوتی رہی، اور یوں ناگن چورنگی سے 2 منٹ چورنگی تک ہزاروں لوگ مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے بعد پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آئی اور لوگوں کو منتشر کرنا شروع کیا، اور رات گئے یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی کہ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کہ جس کے اشتعال انگیز بیانات اور آفاق احمد کی 12 اپریل کی کال کے جواب میں 16 اپریل کو کراچی جام کرنے کی کہ جس میں دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور اپنے لوگوں کے ساتھ جدید اسلحے کی نمائش کرتا ہوا یہ شخص اس مقام پر بھی پہنچا کہ جہاں عوام کا ہجوم مشتعل تھا اور کوئی بھی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا تھا، مگر اسے نہ ہی پولیس نے اور نہ ہی انتظامیہ نے وہاں آنے سے روکا۔ جو کچھ کل ہوا یا جنوری سے لے کر آج تک جو ڈمپر گردی کے نتیجے میں معصوم اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو ان کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، یا اس سے پہلے بھی شہر میں دیگر مافیاز کا راج رہا ہے، تو نہ یہ حادثات ابھی ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ مافیاز ابھی اس شہر پر قابض ہوئی ہے۔ یہ تو برسا برس کی اور خصوصاً 9 سے 10 سال کی مایوسی، گھٹن اور احساس محرومی کا نتیجہ تھا کہ جس کا چھوٹا سا ٹریلر کل سڑکوں پر نظر آیا۔ یہ شہر برسا برس سے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں، محرومیوں اور متعصبانہ رویوں کی شکایات بار بار کرتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ان کے ساتھ ریڈ انڈین جیسا سلوک نہ کیا جا رہا ہو، اور تو اور جب ان محرومیوں اور ناانصافیوں پر آواز اٹھانے پر بھی جبری پابندی عائد کر دی گئی تو دلوں میں غبار بڑھتا چلا گیا، اور فرسٹریشن کا لیول اس جگہ پہنچ گیا کہ اسے اگر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو نقصان کا اندیشہ کئی گنا بڑھنے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ حکمراں ابھی بھی اکا دکا واقعات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، وہی کاسمیٹکس طریقے سے معاملات کو مینج کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ کل کے واقعات پر ایک طرف تو ڈمپر جنالے کے الزام میں درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے، مگر دوسری طرف ان ڈمپروں کے قاتل ڈرائیوروں کو نہ ہی گرفتار کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف ابھی تک قتل کے مقدمات درج ہوئے، اور اس پر ان کی ایسوسی ایشن کا صدر لیاقت محسود کراچی کو جام کرنے اور 16 اکتوبر کو رد عمل دینے کی کھلی دھمکیاں دے رہا ہے، اور کل تو اس نے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہوئے اس کے بائیکاٹ کی دھمکی بھی دی، مگر افسوس کہ اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، نہ ہی اسے گرفتار کیا جا رہا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے شہریوں میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا، جس کا کہ نتیجہ پھر کسی تصادم کی شکل میں سامنے آنے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر کل حادثے پر پولیس اور انتظامیہ فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈرائیور کو بھگانے کے بجائے فوری طور پر گرفتار کر لیتی تو معاملات شاید اس جگہ تک نہ پہنچتے، لیکن سیریز آف ایکسیڈنٹ دیکھ کر کراچی والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ کسی سازش کے تحت تو نہیں کیے جا رہے۔
تاکہ کراچی کو پھر کسی لسانی فسادات کی نظر کر کے کسی کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا جا سکے، کیونکہ اس تاثر کو تقویت پولیس، حکومت اور انتظامیہ کے ایکشن سے بھی مل رہی ہے کہ لیاقت محسود کو اردو اسپیکنگ آبادی کے سامنے لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مسلسل اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے مہاجر قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ مہاجروں اور کراچی میں بسنے والے لاکھوں پشتونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی یا معاشی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دونوں اس شہر میں پرامن طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن لیاقت محسود اور اس کی سہولت کاری پر مامور شاہی سید مسلسل ایسے بیانات اور اقدامات کے ذریعے پٹھان مہاجر فسادات کی سازش کر رہا ہے اور جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے کہ جس سے صورتحال بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ پرامن پختونوں اور کراچی کی اکثریتی آبادی مہاجر کو بھی اس حقیقت کو اب مان لینا چاہیے کہ ان کا تصادم یا آپس کا ٹکراؤ کسی تیسرے فریق کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، مگر دونوں قومیتوں کو بدترین نقصان سے دوچار کر دے گا۔ لہذا پختونوں کو چاہیے کہ لیاقت محسود اور شاہی سید کو اپنی صفوں سے باہر نکال کر کراچی کے امن و امان کو بحال کرنے میں مہاجروں کا ساتھ دیں، اور اس ڈمپر مافیا کے ٹائروں تلے کچلے جانے والے کراچی کے معصوم شہریوں کو کہ جو کوئی بھی زبان بولنے والا ہو سکتا ہے اسے انصاف دلانے کے لیے ان کے لوائقین کے ساتھ کھڑے ہو۔ آخر میں پولیس اور اداروں سے بھی یہ درخواست کہ قاتل اور مقتول میں تفریق کی جائے۔ جو ڈمپروں، واٹر ٹینکروں یا کسی بھی ہیوی ٹریفک کے ہونے والے حادثے میں ملوث ڈرائیور ہوں انہیں فی الفور گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور جو ایس او پیز اور ان کے سڑکوں پر آنے کے اوقات کار طے کیے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھی نہ صرف بھاری جرمانے عائد کیے جائیں بلکہ ان کے ٹینکر اور ڈمپر کو ضبط کیا جائے، جیسا کہ ایک غریب موٹر سائیکل سوار کے ہیلمٹ یا لائسنس نہ ہونے پر اس کی موٹر سائیکل ضبط کرنے کے احکامات دیے گئے تاکہ تعصب اور ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہو سکے۔